الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو؟ تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تو تم تکبر کرتے تھے؟ پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے تورات مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کے تمام عہد مضبوط تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھا کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں مذکور ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور ان کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کی عطا ہوئی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے، البتہ ہم یہاں 2 ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے
اپنے وصال ظاہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی۔ نمبر 1، مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری اور ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مزار پرانوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا، اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنوں مشہور کتاب وفاء الوفا باخیار دار المصطفیٰ کے چوتھے حصے میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، وَلَا تَحْوَا أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسے کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی در پہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان والے لوگوں کی نشانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی سیکھا سنا عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع رمضان المبارک میں ہر جمعہ کو عصر تا مغرب فاطمہ الزہرا مسجد پوری روز شکریات میں ہوتا ہے۔ آپ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس اجتماع پاک میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اس کے علاوہ